حبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سننے والے تمام مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں، رحمتوں، سعادتوں اور نعمتوں کے ساتھ رواں دواں ہیں. اس مہینے کی مناسبت سے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی مہینے ہیں انہی کی مناسبت سے جو مشہور واقعات ہیں اس پہ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے. تو رمضان المبارک کے اس مہینے میں اس کی 17 تاریخ کو جو کل دن گزرا ہے، 17 رمضان المبارک کو تاریخ اسلام کا ایک عظیم معرکہ غزوہ بدر پیش آیا تھا، جس پر میں گزشتہ جمعے گفتگو کر چکا ہوں. آج چونکہ اسی 17 رمضان المبارک کو کائنات میں خواتین کی وہ عظیم ہستی سیدہ طاہرہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات، ان کا وصال بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا. تاکہ ہمیں پتہ چل جائیں کہ تاریخ اسلام کی یہ عظیم شخصیات، ان کی سیرت، ان کے رتبے، ان کے مناقب کے متعلق ہمیں معلومات ہو جائیں، کیونکہ یہ دین ہم اور آپ تک اگر پہنچا ہے تو ان کی محنت سے پہنچا ہے. یہ شخصیات مہینوں اور سال کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ یہ مہینے اور سال ان ہستیوں کے محتاج ہیں. میں آج اس ہستی کے متعلق بات کروں گا جس کی پاک دامنی اور جس کی عفت کو رب العالمین نے قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کے کئی ازواج مطہرات ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ تک شریعت اور دین سب سے زیادہ اگر منتقل ہوا ہے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آدھے دین سے زائد یہ اعزاز ہے، یہ اور کسی خاتون کو نہیں ملا جو صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد بڑے پریشان رہتے، غمگین رہتے، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون تھی کہ عورت خاتون ہونے کے باوجود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلیاں دیا کرتی تھی۔ تو آپ بڑے غمگین تھے، پریشان تھے، تو حولہ بنت حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ابو بکر صدیق کے گھر سے آپ کے لیے رشتہ نہ مانگ لوں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات پسند فرمائی اور فرمایا کیوں نہیں آپ رشتہ مانگ لیں۔ تو حولہ بنت حکیم گئی ام رومان کے پاس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے پاس، اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی سعادت کی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ امام الانبیاء ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، امام الانبیاء کے گھر میں ہماری بیٹی جائیں، اس سے بڑی سعادت کی بات کون سی ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ عید کے بعد والا جو مہینہ ہے شوال کے مہینے میں آپ کی منگنی طے ہوئی، آپ کی بات ہوئی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت پر گئے، صحابہ کرام گئے، وہاں جب حالات کچھ سنبھلے، حالات پرسکون ہوئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر میں آپ کی جو امانت ہے، یہ آپ کی رفیق حیات کو آپ گھر کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں لے کے آتے عائشہ کو گھر لے کے آ جائیے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم رضاکار پہ قربان جاؤں، کیا کمال کی دوستی نبھائی ہے اور کیا کمال کا سسر ہے۔ اور آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو سسروں کی منتیں کی جاتی ہے کہ میں منت کرتا ہوں رخصتی کرا دیجئے، لیکن وہ تیار نہیں ہوتے، بڑا مشکل سے تیار ہوتے۔ لیکن یہ وہ واحد سسر ہے کہ خود اپنے داماد سے کہتے ہیں کہ آ جائیے، اپنی امانت لے کے جائیے، اپنی امانت لے جائیے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر میرے پاس مہر کے لیے پیسے نہیں ہیں، قربان جاؤں گھر تشریف لے کے جاتے ہیں اور مہر کے پیسے اٹھا کے لے کے آتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ نے پیسے ام المومنین کے پاس بھیجے اور یوں ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی طے پا گئی ہے، رخصتی طے ہوئی، ٹھیک ہے۔
مدینہ انصار مدینہ کی عورتیں خواتین آپ کو تیار کر رہی ہیں، اور دولہا کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میرے کورسیا کے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں، آپ اندازہ لگائیے، صدیقہ کائنات آپ کہیں گے امام الانبیاء کے رشتے میں آ رہی ہے، پتہ نہیں کتنی گاڑیاں گئی ہوں گی۔ ہاں اس وقت تو گاڑیاں 3 ہی گھوڑے، ٹھیک ہے نا، جس طرح آج کل کے حساب سے بات کرتے ہیں، کتنی گاڑیاں بھائی بھی لے کے جائیں گے۔ ہاں یہ کتنے لوگ جا رہے ہوں گے، یا کتنا مال لی دیا جا رہا ہوگا۔ صدیقہ کائنات کو انصار مدینہ کی عورتوں نے تیار کیا اور خود چل کر امام الانبیاء کے حجرے میں تشریف لا رہی ہے، خود چل کر، ٹھیک ہے نا۔ ہاں قربان جاؤں کہ صدیقہ کائنات پہ امام الانبیاء کی 6-7 فٹ کا حجرہ ہے، جس میں اگر بندہ کھڑا ہو جائے، چھت کے ساتھ ہاتھ لگ جائیں۔ آج کل ہم ایسے مکانات میں رہتے ہیں، کون رہتا ہے؟ ہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں، ام المومنین خود فرماتی ہیں کہ دودھ کا پیالہ آپ کے ہاتھ مبارک میں پکڑا ہے اور آپ نے دودھ پی لیا، اور آدھا پیالہ جو ہے سلمہ اسماء بنت ابی بکر کے حوالے کر دیا کہ جائیے یہ ام المومنین عائشہ کے ہاتھ میں دیجئے، ٹھیک ہے، یہ عائشہ کے ہاتھ میں دے دیں، کیونکہ پہلا دن تھا، آپ کو گھبرائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ دودھ کا پیالہ لے کے آتی ہیں، انصاری مدینہ کی عورتیں بھی پاس بیٹھی ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ عائشہ یہ پیالہ لے لیجئے، یہ امام الانبیاء نے ہونٹوں سے لگایا ہے، اور جلدی کرے، دیر نہ کریں، اس لیے کہ وہ صرف تیرا شوہر ہی نہیں ہے، وہ امام الانبیاء بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف تیرا شوہر نہیں ہے، وہ امام الانبیاء بھی ہے، نبیوں کا امام بھی ہے، یہ پیالہ لیجئے، جلدی کرے۔ ام المومنین نے پیالہ لیا اور 2-3 گھٹ بھرے، اور باقی جو تھوڑا رہ گیا اسے اسماء بنت ابی بکر کے حوالے کیا، تو پی لینا۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیالے پہ جدھر اپنے ہونٹ مبارک لگائے تھے، میں نے اسی جگہ اپنے ہونٹ رکھ کے دودھ نوش کر دیا، اسی جگہ پہ میں نے ہونٹ رکھ کے اور دودھ پی لیا، ٹھیک ہے۔ یہ محبت دیکھیے ذرا، اس گھرانے نے تو کمال کر دیا نا، دودھ پی لیا۔ یہ گھریلو زندگی ہے میرے دوستو۔ اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے گھر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنانا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے اپنا لیجئے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں البتہ تحقیق تمہارے لیے محمد الرسول اللہ میں اور محمد الرسول اللہ کے طور طریقوں میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک بہترین لائحہ عمل ہے۔ اگر آپ سوچیں، اور یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ہی حیثیت ہے کہ آپ کی تمام ازواج مطہرات میں سے کنواری صرف ام المومنین صدیقہ کائنات تھی، کنواری جس کی پہلے کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ واحد ام المومنین جو کنواری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے۔ یوں آپ کی رخصتی ہوئی، اور یہ رشتہ پسند کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، یہ رشتہ پسند بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ آج کل ہمارے لیے رشتے ماں باپ دیکھتے ہیں، آپ کے رشتے ماں باپ پسند کرتے ہیں، بڑے دیکھتے ہیں، لیکن یہ رشتہ امام الانبیاء کے لیے ہے، کسی اور نے نہیں، اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے۔ یہ رشتہ اللہ نے پسند کیا تھا کہ یہ مسلم کی روایت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، قال اریتک فی المنام ثلاث لیال،
اے عائشہ 3 راتیں مجھے خواب میں تجھے تیری تصویر دکھائی گئی ہے. نبی کی خواب وحی الہی ہوا کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاءنی بکل ملکوں، جبریل امین لے کے آیا ہے، فی سرقۃ ای قطعۃ من حریر، تیری وہ تصویر وہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے لے کے آیا ہے، اور کیا کہتا ہے ہذہ امرأتک، یہ تیری بیوی ہے. قال فاکشف عن وجہک، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میں نے جب تیرے چہرے سے وہ پردہ ہٹا دیا، فاذا ہی انت، وہ سامنے تو نظر آ گئی. فاقول ان یک ھذا من عند اللہ، تو میں نے ایک دم کہا اللہ اگر یہ میرے لیے تیری طرف سے تو نے پسند کر لیا ہے تو میں نے کہا یمزی ہی، اسے برقرار رکھ دے، اسے اگر تو نے میرے لیے پسند کیا ہے اسے برقرار رکھنا، یہ رشتہ مجھے منظور ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہی روایت نقل کرتے ہوئے الفاظ ذرا تبدیل کیے ہیں. وہ فرماتے ہیں جبریل امین نے کہا ہذہ زوجتک، یہ تیری زوجہ ہے، تیری بیوی ہے، فی الدنیا و فی الجنت، یہ تجھے دنیا میں بھی تیری بیوی ہے اور کل قیامت میں جنت میں بھی تمہاری بیوی رہے گی. یہ جنت میں بھی تیری بیوی رہے گی، ٹھیک ہے، ہاں دنیا میں بھی. تو اللہ رب العالمین نے اس رشتے کا انتخاب کیا ہے، اور آپس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ای الناس احب الیک، لوگوں میں تجھے سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے، سب سے زیادہ آپ کو کس سے پیار ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ، مجھے سب سے زیادہ محبت و پیار عائشہ سے ہے، مجھے عائشہ صدیقہ سے پیار ہے. قلت، فرماتے میں نے کہا فمن الرجال، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں یا رسول اللہ، کہ آپ کو مردوں میں کس سے سب سے زیادہ پیار ہے، کون اچھے لگتے ہیں؟ قال ابوہا، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ سے مجھے پیار ہے، عائشہ صدیقہ سے پیار ہے اور اس کے باپ سے مجھے پیار ہے. اللہ اکبر. یہ پیار محبت دیکھیے آج ان پہ لوگ تبرہ بازیاں کرتے ہیں، انہیں گالیاں اور برا بلا کہتے ہیں. وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے پاس جاتے، نمبر وار انصاف قائم کرنے کے لیے نمبر وار جاتے، اور صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ آپ کی محبت صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ ہے. یہ آپ خود کہتے کہ اللہ میں نے انصاف کر دیا، بیویوں کے اندر اب دلی جو میلان ہے وہ عائشہ کی طرف زیادہ ہے، اس میں مجھے نہ پکڑنا. تو صحابہ کرام جب بھی کوئی تحفے تحائف دیا کرتے ہیں تو جب عائشہ صدیقہ کی باری ہوتی تب تحفے تحائف دیا کرتے تھے. جب کوئی تحفے دیتے نا، ٹھیک ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری جب حضرت صدیقہ کائنات کے ساتھ ہوتی تو صحابہ کرام تحفے دیا کرتے تھے. انہوں نے باقی ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کریں کہ صحابہ کرام کو سمجھائیں کہ صرف ایک دن خاص نہ کرے تحفے دینے کے لیے، جب کسی اور زوجہ کے ساتھ باری ہو تب بھی آپ تحفے دیا کریں. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب یہ بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
قال الا تحبین ما احب، اے میری بیٹی فاطمہ آیا تو محبت نہیں کرتی ہے ما احب جس سے میں پیار کرتا ہوں؟ تو قالت کہنے لگی بلا کیوں نہیں، اللہ کے رسول میرے بابا جان کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال فاحبی ہذہ عائشہ، اوے میری پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا، یہ میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ عائشہ سے میں پیار کرتا ہوں، آپ بھی عائشہ کے ساتھ محبت کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہاں امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب فرمایا فاطمہ عائشہ سے پیار کیا کریں، محبت کیا کریں، تو فاطمہ الزہرا کے لیے یہ واجب تھی کہ وہ ام المومنین کے ساتھ پیار کریں، یہ واجب ہو گئی تھی یہ محبت آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو ہمارے لیے بطریق اولا واجب ہے کہ ہم ام المومنین سے پیار کریں، ام المومنین کے ساتھ محبت کریں۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئی، یہاں تو کوئی بات نہیں بنی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، امہات المومنین نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ جائیں اور بات کریں اللہ کے رسول کے ساتھ، کہ صحابہ کرام سے کہیں کہ یہ تحفے تحائف کے لیے صرف ایک دن خاص نہ کیا کریں۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں، بات کرتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا قال لا تؤذینی فی عائشہ فوالذی، اللہ کے رسول نے فرمایا اے سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں پریشان نہ کیا کرو، کیونکہ عائشہ وہ ہیں، مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے جس ذات کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، کہ عائشہ کی ہی خصوصیت ہے کہ جب بھی میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں اللہ رب العالمین مجھ پہ قرآن نازل کرتا ہے۔ عائشہ تو وہ ہے کہ جس کے بستر پہ یہ باقی کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں، اس کے بستر پر اللہ رب العالمین قرآن نازل کرتا ہے، وہی اترتی ہیں۔ قربان جو ام المومنین شادی ہوتی ہیں، 8 سال رسول اللہ کی معیت میں گزارتی ہیں، 8 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی ہیں۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے گھر کو بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر کو سنوارنا چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیا کرو، کبھی کبھی اپنی رفیق حیات کی تعریف کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ وہ فرماتے کبھی کبھی تعریف کر لیا کرو، وہ کیوں فرماتے ہیں؟ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، گھر میں مرد، ٹھیک ہے نا، جیسے یار بھائی بڑا باروب آدمی ہے، ٹھیک ہے، جو ہی گھر میں داخل ہوا سب خاموشی چاہ گئی، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، محبت کے سے وقت گزارنا چاہیے۔ یہ گھر بنانے، یہ معاشرہ ٹھیک اسی سے ہوتا ہے، یہ بگاڑ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جلاد سمجھتا ہے، نہ جب میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، یہ بات نہیں ہونا چاہیے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک مرید کے گھر میں گیا کھانے کے لیے، اس کی گھر والی نے کھانا بنایا غریب خانے میں، بس ٹھیک ہے نا، یہ پردہ لگا ہوا ہے، ایک جانب ہم بیٹھ گئے، جب کھانا میں نے تناول کر دیا، کھا لیا، اس کے بعد میں جاتے وقت میں نے کہا میری بیٹی نے بہت اچھا کھانا تیار کیا تھا۔ میں نے جب یہ بات کی نا تو وہاں پردے کے پیچھے سسکیوں کی آواز میں نے سنائی دی۔ میں نے کہا بیٹی تو رو کیوں رہی ہے؟ میں نے تو تعریف کر دی ہے۔ وہ کہتی ہیں میرے والد کی جگہ ہے آپ، مجھے آپ سے گلہ نہیں ہے، لیکن زندگی میں پہلی بار میرے کھانے کی کسی نے تعریف کر دی ہے، کبھی زندگی میں میرے خاوند نے میری پکائی چیز کی تعریف نہیں کی ہے۔ وہ روئے نا تو کیا کرے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کبھی اس کی تعریف کر دیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو جب پکارتے تو خمیرہ کہتے، خمیرہ یعنی سرخ اور سفید رنگت والی، جس کا چہرہ سفید و گورے رنگ والا،
اور چہرے کی یہ جو رخسار ہے اس میں خون کی وہ سرخی اور لالی ہو، یہ بہت خوبصورتی دوبالا کر دیتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میری خمیرہ، کبھی کہتے ہیں عائشہ کے بجائے عائش کہتے ہیں عائش، آواز دیتے، ٹھیک ہے نا، اے عائش، یا عائش، ٹھیک ہے، یا خمیرہ، ٹھیک ہے، یہ پیار کے ناموں سے آپ پکارا کرتے تھے۔ تو جلاد نہیں بننا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور طریقے ہیں، گھر میں زندگی، گھریلو زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران، مردوں میں کامل مرد بہت زیادہ گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں کامل عورتیں چند عورتیں ہیں، اور ان میں ایک عورت ہے مریم بنت عمران، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے مریم بنت عمران، ٹھیک ہے۔ مردوں میں کامل مرد بہت سارے گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں گنی چنی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بنت عمران ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور وآسیۃ امرأۃ فرعون، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ کامل خاتون ہے۔ اور آگے فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ، اور عائشہ صدیقہ کی فضیلت تو باقی عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح سرید کی فضیلت کھانوں کے اوپر ہے۔ عرب میں سرید کو انتہائی زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے عرب والے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے باقی کانوں پر سرید کو ترجیح حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، اس طرح باقی کائنات کی عورتوں پر صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبانی، اور قرآن نے بھی کہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم کائنات کی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ قربان جاؤں، قرآن کہتا ہے تم کائنات کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور کائنات کی کوئی عورت میرے پیغمبر کی بیویوں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ کائنات کی کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہو سکتی، اور تم کائنات کی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ آج لوگ ان کی پاکیزگی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کی پاک دامنی پر، ان پر تنقید کرتے ہیں۔ جو عام ماؤں کو برا بلا کہتے ہیں، وہ حرام کا مرتکب ہے، وہ حرام کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اور جو اس ام المومنین کو گالیاں دیتے ہیں، صدیقہ کائنات جس کا لقب ہے، اور جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، جو اس کو برا بلا کہتے ہیں، وہ زندیق ہے۔ وہ صرف حرام کا مرتکب نہیں، وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے۔ اس عورت کا مقابلہ کون کر سکتی ہیں کہ جس کا حجرہ، جس کا کمرہ حجرہ مصطفیٰ بن گیا ہو، اور جس کے کمرے کا صحن مسجد مصطفیٰ بن گئی ہو، ٹھیک ہے نا، مسجد مصطفیٰ، ٹھیک ہے نا، صحن آپ دیکھیے نا آج بھی، ٹھیک ہے نا، آپ کو جو حجرہ تھا اس کا دروازہ مسجد کی طرف نکلا ہوا، ٹھیک ہے نا، کمرہ حجرہ مصطفیٰ بن گیا، اور اس کا صحن جو ہے مسجد مصطفیٰ بن گیا۔ اس کا مقابلہ بھلا کون کر سکتا ہے؟ اور علم کا اندازہ لگائیں۔ قال عروہ، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد کی روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ صدیقہ کائنات کے بھتیجے لگتے تھے، اپنی پھوپھی سے آ کے کہتے ہیں قال یا امتاہ، اے میری ماں، پیاری اماں، لا اعجب من فقہ کی، میں آپ کی فقاہت اور آپ کے علم پر تعجب نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اقول زوجۃ نبی اللہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی زوجہ ہے، تو آپ کے علم پہ مجھے کوئی تعجب نہیں محسوس ہوتا۔ اور آگے فرماتے ہیں ولا اعجب من علمک بالشعر، اور میں آپ کے علم اشعار جب آپ پڑھتی ہیں مجھے تعجب نہیں ہے۔ اقول ابنۃ ابی بکر، اس لیے کہ آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، وکان عالم الناس، اور رسول اللہ کے بعد ابو بکر سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم، ٹھیک ہے، مجھے اس میں بھی تعجب نہیں
لیکن آگے فرماتی ہیں وَلَكِنْ أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالطِّبِّ، لیکن آپ طبیبہ کہاں سے بن گئی ہے؟ مجھے تعجب اس علم پر ہے جو آپ طب کا علم رکھتی ہیں۔ من أَيْنَ هُوَ كَيْفَ هُوَ، یہ کہاں سے آپ کے پاس آیا ہے؟ قالت، کہنے لگی، اور عروہ کہتے ہیں فضربت علی منقبی، میرے کندھے پہ یوں ہاتھ مار کے کہتی ہیں یا عریہ، عروہ کی ٹھیک ہے نا، یا عریہ اے میرے بھتیجے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یسخم عند آخر عمرہ، آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بڑے بیمار ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بیمار ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بیمار رہتے۔ وَكَانَتْ تَقْدَمُ عَلَيْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اور عرب کے ہر جانب سے آپ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، وہ آپ کو جو ہے نسخے دیا کرتے، اور وہ نسخے میں یاد کرتی، وہ لوگ آ کے فَتَنَعَتُ لَهُ الْآنَاتُ، وہ نسخے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے، اور میں وہ نسخے یاد کرتی، وَكُنْتُ أُعَالِجُهَا لَهُ، انہی نسخوں کے ذریعے اپنے محبوب شوہر کا علاج کیا کرتی تھی، وہ نسخے یاد کرتی لوگوں سے اور اپنے شوہر کا علاج کیا کرتی تھی انہی نسخوں کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طب کا علم میرے پاس اس طرح کا ہے، مسند احمد کی روایت۔ ایسی عالمہ، ایسی فقیہ، فقاہت رکھنے والی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام کو کوئی مشکل پڑ جاتی احادیث میں سے تو ہم رجوع کرتے صدیقہ کائنات کے پاس، کہتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ حدیث قط فسألنا عائشة الا وجدنا عندها منه علما، ہم نے جب بھی عائشہ صدیقہ سے پوچھا ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی طرف سے ہر مرتبہ ہمیں کافی اور شافی جواب ملا ہے، کافی اور شافی جواب دے دیتی تھی، اتنا علم رکھتی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اماں میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اماں نے کہا بیان کرے، کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ مرنے والے کو اس کے پیچھے رونے والوں کی وجہ سے عذاب ملتا ہے، یہ حدیث بیان کی۔ صدیقہ کائنات نے فوراً کہا ابن عمر رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، میرے پیغمبر کی بات یہ نہیں ہے جو تو نے کہی ہے، اس لیے کہ میرا پیغمبر قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کل قیامت والے دن کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، روم میں اور مارا آپ کو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو پیٹتے ہیں تو پھر سزا نعوذ باللہ ان کو ملتی ہے نا میرا بھائی۔ اصل حدیث ام المومنین نے فرمایا کہ تجھے مغالطہ ہوا ہے، اصل حدیث جو ہے وہ اس طرح ہے ان المیت لیعذب بخطیئتہ وذنبہ، کہ مرنے والے کو اس کی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ، اور حال یہ کہ عزیز و اقارب رشتہ دار روتے ہیں، لیکن اسے جو گناہوں کی وجہ سے عذاب ملتا ہے ان کے رونے کی وجہ سے اس میں کمی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بھلے ہی پیٹے، نہیں پیٹنا چاہیے، نہیں رونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہاں آنسو نکلتے ہیں، یہ بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں 17 ماہ کا بیٹا ہے حضرت ابراہیم، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں روتی ہیں اور دل غمگین ہے، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، میرا بیٹا آج تیری جدائی میں میں محمد بڑا غمگین ہوں، دل آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو پیٹنا، پاگل بن جانا، اور یہ چیزیں نہیں جائز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اصل حدیث یہ ہے۔ اسی طرح
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بیمار ہو گئے تھے تو وفات سے پہلے یہ وصیت کی کہ جب میری وفات ہو یا اس سے پہلے میرے لیے اچھا لباس لے کے آئیں تاکہ میں پہن لوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس لباس کے اندر بندہ فوت ہوگا اسی لباس کے اندر قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ بات پہنچی ام المومنین تک، تو ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رحم اللہ ابا سعید، اللہ ابو سعید پر رحم کرے، وہ سمجھے نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا والا لباس جو ہے یہ تو قبر میں رکھنے کے بعد 30-40 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قیامت والے دن لوگ بے لباس اٹھیں گے۔ لباس تو ہوگا ہی نہیں۔ اصل مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ جس لباس میں مرے گا قیامت والے دن اسی لباس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو یہ دنیا والا، یہ کپڑوں والا لباس مراد نہیں ہے، یہ عمل والا لباس مراد ہے کہ جس عمل کے ساتھ دنیا سے مرے گا قیامت والے دن اسی عمل کے ساتھ قبر سے اٹھ جائے گا، اسی عمل کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اس حدیث کا مطلب اصل یہ ہے، آپ سمجھے نہیں ہیں۔ اتنا علم، ٹھیک ہے نا، علم رکھتی تھی نا، بہت زیادہ علم رکھتی۔ صدیق کی بیٹی جو تھی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ جو تھی، آپ کی رفیقہ حیات جو تھی، مدینہ جب صحابہ کرام آئے، حالات بہتر ہوئے، غزوات ہوئے، مال آ گیا، تو صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جتنی بھی ازواج مطہرات تھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ دیکھیے مہاجرین کی عورتیں بھی اب مزے کر رہی ہیں اور ہمارا جو حال ہے وہ اسی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں اسی طرح فقر و فاقے۔ ایک دن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کٹکھٹایا۔ جب آپ باہر نکل آئی تو کہنے لگے اماں زندگی کا گزران کس طرح ہے، وقت کیسے گزر رہا ہے؟ اماں تڑپ کے جواب دینے لگی بیٹا عثمان آپ کو کیا معلوم ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلسل 4 دن فاقے میں گزار دیے، مسلسل 4 دن آپ نے فاقے میں گزار دیے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اور گھر سے کھجور لے کے آتے ہیں اور کچھ آٹا لے کے آتے ہیں، غلہ لے کے آتے ہیں اور رکھتے ام المومنین سے کہتے ہیں اماں اگر آئندہ ایسے کوئی حالات آ جائیں اپنے بیٹے عثمان کو ضرور یاد کر لیا کریں۔ جب آپ تشریف لے کے آئیں، یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، آپ نے بڑی دعائیں دی حضرت عثمان کو اور فرمایا عثمان کا مال اسی جگہ پہ خرچ ہوا جہاں اللہ نے چاہا اور جہاں میری خواہش تھی اسی جگہ پہ عثمان کا مال خرچ ہوا ہے۔ تو فقر و فاقے، تو حالات درست ہوئے، امہات المومنین کی یہ چاہت بڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ بڑے ناراض ہوئے اور 1 مہینے کے لیے مسلسل ازواج مطہرات کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا۔ 29 دن تک منافقین نے یہ مشہور کر دیا کہ بھائی آپ نے اپنی بیویوں کو کیا دے دیا؟ طلاق دے دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ بھی ہے، آپ کی زوجہ ہے۔ صدیق اکبر ان سے بھی زیادہ پریشان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے، کہہ نہیں سکتے ہیں آپ کو۔ مسجد نبوی کے ساتھ آپ کا ایک خیمہ تھا، وہاں پر آپ رہتے، آرام فرماتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ نے سچ میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں میں نے طلاق نہیں دیے۔ تو فاروق اعظم ایک دم پکار اٹھے اللہ اکبر، یہ تو پروپیگنڈا ہے۔ خوش ہوئے اور پھر خوش طبی کے لیے ایک بات کی کہ یا رسول اللہ پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم بڑی بیویوں پر ظلم زیادتی کیا کرتے تھے، وہ ڈرتی تھی، لیکن اسلام نے اور آپ نے ان کی اتنی عظمتوں کو بیان کر دیا کہ وہ ابھی ہم پر حاوی ہونے لگی ہے۔ تو آپ اتنے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے خوشی کے لیے۔
29ویں دن آپ اترتے ہیں اور قرآن کی آیات اتری. یہ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا، سورہ احزاب 21واں پارہ، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، میرے پیغمبر کہہ دیجیے اپنے ازواج مطہرات سے کہ اگر تم دنیا کی مکمل زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالینا، میرے پاس آ جاؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں نفع دے دیتا ہوں، میں تجھے اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں چھوڑ دیتا ہوں، بس یہی حل ہے. ٹھیک ہے نا، آ جاؤ. اب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلتے ہیں اور سب سے پہلے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ اے عائشہ میرے پاس آ جاؤ، میں ایک بات کرتا ہوں، لیکن جواب میں جلدی نہیں کرنا ہے. بے شک اپنے والدین سے بھی جا کے مشورہ کر لینا کہ میں کیا کروں. مشورہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اگر دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر آپ آخرت کا گھر چاہتی ہیں، اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہیں، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہیں، اگر آخرت کا گھر چاہتی ہیں، تو اللہ نے تم جیسے محسنات کے لیے اجرن عظیما، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. تو کیا کہتی ہے؟ تو حضرت صدیقہ کائنات پہ قربان جو ایک دم کہتی ہیں، برجستہ اعلان کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں کچھ نہیں کہتی ہیں، اخترت اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے بارے میں والدین سے مشورہ نہیں لیتی ہوں، میں اعلان کرتی ہوں کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، مجھے دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے. لیکن اللہ کے رسول سے فرمانے لگی کہ میری یہ بات باقی بیویوں سے نہیں بتانا، سوکن جو تھی ان سے نہیں کہنا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، جبار بنا کر نہیں بھیجا، اگر ضرورت پڑی تو میں بتاؤں گا. آپ مسکرائے، چہرہ آپ کا کھل اٹھا. جب باقی ازواج کے پاس نمبر وار جاتے تو ہر ایک سب سے پہلے یہ پوچھتی کہ حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا. آپ فرماتے عائشہ نے یہ جواب دیا کہ اخترت اللہ ورسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر لیا ہے. تو جب سب سے یہ پوچھ لیا تو سب نے برجستہ ایک ہی اعلان کیا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہم سب کا بھی وہی جواب ہے کہ ہمیں دنیا کی آسائش زیب و زینت نہیں چاہیے، ہمیں آخرت کا گھر چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے. میرے دوستو، دنیا کو اگر ٹھکرایا ہے، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش کو، دنیا کی اس میک اپ کو اگر ٹکرایا ہے تو امہات المومنین نے، اور ان میں سر فہرست حضرت صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹکرایا. باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے کہ آپ پہ منافقین نے تہمت کیسے لگائی اور آپ کی پاکدامنی کے اندر اللہ نے قرآن کیسے اتارا ہے، انشاءاللہ یہ باقی اگلے جمعہ بیان کریں گے.